نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. درود پاک پڑھے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. شوق سے درود شریف پڑھے الصلاة والسلام. حاضرین احتشام، علماء کرام، مشائخ اعظام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سلسلے سے وابستہ میرے عزیز دوستو ساتھیو، آپ سب کو عرس سراپا قدس جناب قدوۃ المشائخ حضرت پیری طریقت رہبری شریعت علامہ مولانا محمد جمال الدین اجمل صاحب کی رحمت اللہ تعالی کی مبارک. دوستو، رب کائنات جس بندے کو منتخب فرماتا ہے تو اللہ کریم ان کی نسل، ان کی رنگ، ان کی شکل، ان کی علاقے کی طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ رب العزت کو ٹوٹے ہوئے دل بہت پسند ہے. جس دل میں رب کی معرفت سما جائے، حضور کی محبت سما جائے، وہی دل کہلانے کا قابل ہے. میں آج کوئی تقریر نہیں کروں گا، وقت انتہائی مختصر ہے. صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ لوگ اللہ کی ایک برگزیدہ بندے کے عرس میں شریک ہے. اللہ کی ان بندوں کو ہماری ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھ کے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں. جہاں بھی کوئی محفل کسی بھی ہستی کے بارے میں سجائی جاتی ہے تو اس ہستی کا روح وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پھول، یہ میرے باغ کے لگائے ہوئے یہ پودے، یہ درخت اب کتنے ہو گئے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، میری یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ذکر خیر کر رہا ہوں. میں نے آیت شریف تلاوت کی تو مختصراً میں یہ عرض کروں، اس آیت شریف کی آخری جز کو میں لوں گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محسنوں کے ساتھ ہے. مفسرین نے اس کی کئی تفاسیر بیان کی ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے جو محسن ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کن لوگوں کی سنگت میں ملتی ہے؟ جو محسن ہے ان کی سنگت میں اللہ کی رحمتیں بھی مل جاتی ہیں. ہم اگر کسی اللہ کے بندے کے عرس مناتے ہیں تو ان کی فیوزات و انوار و تجلیات ہمارے شامل حال ہو جاتے ہیں. اور آج جس ہستی کا ہم عرس منا رہے ہیں اس نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، اور سبق ہمیں یہ دیا ہے کہ آپ اپنی شیخ سے جتنا محبت کرتے جائیں گے، جتنا ادب کرتے جائیں گے، اللہ تمہیں اتنی ہی عزت اور عظمت عطا فرماتا رہے گا.
وہ مشائخ فرماتے ہیں کہ اپنی شیخ سے، اپنی مرشد سے اس طریقے سے محبت کرو کہ میرا گوشت لحمی لحموں کا وعظمی عظموں کا، میرا گوشت میرا اپنا نہیں، یہ میرے مرشد کا گوشت ہے، اور میری ہڈیاں میرے مرشد کی ہڈیاں ہیں۔ اپنے آپ کو شیخ میں اتنا فنا کر جاؤ گے تو پھر رب کائنات تجھے اس شیخ کی انوار و تجلیات سے بھی مستفید فرما رہا ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک سید تھے، اور آپ کی شیخ جناب سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی، کلال کہتے ہیں کمار کو جو مٹی سے برتن بناتے ہیں، آپ مبارک مٹی سے برتن میانہ کرتے ہوتے تھے، اور حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی، ہم یہ لفظ کو ذرا اور طرح سے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاہ نقشبند، نقشبندوں کے بھی شاہ ہے، لیکن آپ چونکہ سید تھے، سید بہاؤالدین شاہ آپ کا نام تھا اور نقشبند آپ کا نسبت رہا، تو آپ مبارک اپنی شیخ مبارک ان کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا تھا؟ دیکھیں پوری نقشبندیوں کے سربراہ ہے، جسے سلسلہ نقشبندیہ چلا ہے، بہاؤالدین نقشبند نے اس میں تجدید فرمائی، تو انہیں یہ سلسلہ کیسے ملا تھا، یہ عروج کیسے ملی، یہ نام کیسے ملا؟ اس زمانے میں بیت الخلا ہوا کرتے ہوتے تھے، آج کل تو واش روم ہے، اس زمانے میں بیت الخلا ہوا کرتے تھے، وہ بھی کئی بزرگوں کے پاس، مالداروں کے پاس وہ بیت الخلا ہوتے، وگرنہ لوگ تو صحراؤں میں جایا کرتے تھے۔ اب بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی، ان کا بھی ایک بیت الخلا تھا، تو بہاؤالدین شاہ نقشبند باوجود اس کی کہ سید رہے، وہ اپنے مرشد گرامی کو استنجے کے لیے وہ ڈلے بنایا کرتے ہوتے تھے، مٹی سے ڈلے بنایا کرتے ہوتے تھے، اور جب مٹی سے ڈلے بنایا کرتے ہوتے تھے تو ان کا خیال یہ ہوتا کہ میں اگر یہ ڈلا بناتا ہوں مٹی کا ایک ڈلا بناتا ہوں تو اعضائے استنجا تو بڑے نازک ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو میرے مرشد کو کوئی زخم نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، تو آپ اس ڈلے کو اٹھا کے اپنی ہتھیلی سے رگڑ کے اس کو سافٹ بنایا کرتے ہوتے، نرم کرتے ہوتے، کئی عرصے تک اپنی ہتھیلی سے اس کو بنایا، اور مرشد کو کبھی خبر بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ ڈلا بنا کون رہا ہے۔ عرصہ گزر گیا، پھر سوچ آئی، فکر آیا، کہا یہ ہتھیلی تو بہت مضبوط ہے، ہمارے چھوٹے طلبہ کو جب استاد سٹک مارتے ہیں تو ہتھیلی سے مارتے ہیں، کہا ہتھیلی تو مضبوط ہے، اور جو اعضائے استنجا ہوتے ہیں وہ نازک ہے، میں تو اس سے رگڑ کے سمجھ رہا ہوں کہ شاید اب یہ سافٹ ہو گئے، یہ اب کلین ہو گئے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہوگا، اب میں کیا کروں؟ آپ مبارک کی اخلاص و محبت دیکھو، آپ جب ڈلا بنایا کرتے ہوتے تھے پہلے اپنی ہتھیلی سے بناتے، پھر اپنی چہرے سے رگڑ کے اسے سافٹ بنایا کرتے ہوتے تھے۔ مرشد گرامی کئی عرصے تک وہ ڈلے استعمال کرتے رہے، لوگوں سے پوچھتا رہا یہ ڈلے بنا کون رہا ہے، یہ کون بنا رہا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون بنا رہا ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں چپ کے شیخ کی بیت الخلا میں وہ ڈلے رکھا کرتے تھے، تو ایک رات شیخ چپ کے ان کو دیکھ رہا کہ میں دیکھوں تو یہ بندہ کون ہے، دیکھا تو حضرت سید بہاؤالدین شاہ آپ مبارک تشریف لائے، اور وہ ڈلے وہاں پر رکھ کے اور چپکے سے واپس آئے، آپ مبارک باہر نکلے اور انہیں پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہ اللہ کے بندے تو سید ہے، حضور کی آل سے ہیں اور یہ کام کر رہے ہو؟ عرض کی حضور مجھے سیادت تو پہلے سے تھی، لیکن جو کمال ڈلا بنانے کی وجہ سے مجھے ملا ہے وہ سیادت سے مجھے نہیں ملا تھا۔ شیخ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بہاؤالدین آج کے بعد میں نے تجھے وہ کمال دیا ہے کہ قیامت تک لوگ آپ کا نام لیتے رہیں گے۔ اور اللہ کریم نے اسے کیا کمال عنایت فرمایا؟ آپ مبارک کو اللہ کریم نے کمال یہ عنایت فرمایا کہ شیخ جب وہ مٹی بنایا کرتے ہوتے تھے نا، گارا بنایا کرتے ہوتے تھے، تو آپ مبارک کو آواز دیا کرتے ہوتے تھے،
آپ مبارک آتے اور اس گارے کے سامنے بیٹھ جاتے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک لوہے کا یا پتھر کا ایک تڑا ہوتا تھا, اس کے نیچے آگ لگائی جاتی تھی اور پھر وہ مٹی اس پر لگا کے اسے پختہ کیا جاتا ہوتا تھا. تو آپ مبارک جب آگ لگایا کرتے ہوتے تھے تو بہاؤالدین شاہ نقشبند کو بلاتے, لکڑیاں رکھ لیتے. بہاؤالدین یہاں پر نفیس بات کرو, آپ نفیس بات کرتے تو اس لکڑیوں میں آگ لگ جاتی پھر وہاں پر. اور ایک دفعہ آپ مبارک نے فرمایا, آپ کو پتہ ہے نقش بند, نقش لگانے والا, نقش لگانے والا. ایک دن آپ بڑے کیف میں تھے, بڑے جذب میں تھے. شیخ نے فرمایا یہ ہم نے برتن بنانے ہیں. تو آپ مبارک اس برتنوں کی طرف متوجہ ہوئے, اور جب توجہ فرمایا نا تو ہر برتن پر اسم اللہ نقش ہوتا گیا تھا. تو اس میں اللہ نقش ہوتا گیا اور پھر آپ کا نام پڑ گیا نقش بند, وہ ہستی جو نقش باندھنے والا ہوتا ہے. رب کائنات نے اس سلسلہ نقش بندیوں کو وہ کمال عنایت فرمایا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی بھی رنگ و نسل کا بندہ آئے لیکن دو چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئے, محبت و ادب سامنے لے کے آئے, تو اللہ کی ولیوں کے بارگاہ میں نہیں کا لفظ نہیں ہے, نہیں کا لفظ نہیں ہے. وہ لوٹ کے لیے چلتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی محبت اور ادب ان کے ساتھ رہے. تو اللہ کریم نے سلسلہ عالیہ نقش بندی کو یہ فضیلت عنایت فرمائی. اور یہ نقش بندی ہے کہیں بھی جائے تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی مبارک سے منسوب ایک شعر ہے. آپ مبارک کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ شعر اگرچہ اس میں حرف ہے کہ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا ہے یا کسی اور ہستی کا ہے, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم شیران جہاں بستی ان سلسلہ اندر روبا از حیلت ساں بکسلت ان سلسلہ را, پوری دنیا میں جہاں بھی شیر ہے وہ نقش بندی ہوگا, وہ نقش بندی شیر ہوگا. ذرا گن کے بتاؤں نا, شیروں کا شیر اخنزادہ سیف الرحمن, اس سے بڑھ کر ایک اور شیر مولانا محمد ہاشم سمنگانی, اس سے بڑھ کر شیر مولانا شاہ رسول تعلقانی, اس سے بڑھ کر شیر حضرت شاہ شمس الحق خوئستانی, اس سے بڑھ کر شیر شاہ غلام محمد, اس سے بڑھ کر شیر حضرت خواجہ محمد معصوم اول, اس سے بڑھ کر شیر مجدد الفسانی, اس سے بڑھ کر شیر بہاؤالدین زکریا, اس سے بڑھ کر شیر حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند, اس سے بڑھ کر شیر حضرت سیدنا ابو القاسم, اس سے بڑھ کر شیر حضرت سلمان فارسی, اس سے بڑا شیر ابو بکر صدیق, اس سے بڑا شیر محمد الرسول اللہ. کائنات کے پوری شیر اللہ نے ایسے سلسلے میں رکھے ہوئے اور ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ اس سلسلے کا ایک ادنا بندہ بھی, ایک ادنا بندہ بھی جس کو رب کائنات اس سلسلے سے نواز دے, اگر وہ کسی کی طرف متوجہ ہو جائے نا, لوگ تو کتابوں میں پڑھتے ہیں, لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ بھئی ایک بندہ تھا دوسرے بندے کی طرف متوجہ ہوا, ان کا دل ذاکر ہوا. میں کہتا ہوں آؤ میں تجھے پریکٹیکلی بتاؤں, لاکھوں ایسے لوگ, لاکھوں ایسے لوگ. حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کی نگاہ التفات سے جب وہ کسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, خود تو ذاکر ہوتا ہے, دوسرے کو بھی ذکر لگ جاتی ہے اسے. اپنی تعریف اپنی منہ کرنا یہ حماقت ہوتی ہے, لیکن تحدیث نعمت کے طور پر کہوں, میں جب عمرے پہ جاتا ہوں اکثر و بیشتر تو وہاں پر بہت سارے لوگ ملنے آتے ہیں. ایک انڈونیشیا کا ایک بندہ روز آ کے میرے پیچھے بیٹھا کرتا ہوتا تھا. وہاں پر تھوڑے سے حالات اس طرح ہے کہ ہم سنیوں کے لیے پریشان کن حالات ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک دن ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے انڈونیشین, پھر اگلے دن دیکھا 3-4 بیٹھ گئے, اگلے دن بیٹا 5-6 بیٹھ گئے. ہم مکہ معظمہ میں تھے, میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے ان کے انٹیلیجنس کا کوئی بندہ ہو, اسی لیے میں ان سے ادھر ادھر ہو جاتا. ایک دن میں نے دیکھا کوئی 50 کے قریب بندے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اب چونکہ یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں, میں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی, دوسری جگہ بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ لوگ ہی نہ آئے میرے پیچھے. تو 2-3 دن ایک اور جگہ بیٹھا رہا. اب دیکھا کہ ایک دن میں مسجد حرام شریف کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا, وہی انڈونیشین لڑکا جو ہے وہ باہر سے اندر آ رہا تھا, میں باہر جا رہا تھا. راستے میں مجھے ملا, جب ملے مجھ سے مسافرہ کیا تو ان کو عربی آتی تھی, عربی میں مجھے پوچھا حضرت آپ یہ 3 دنوں سے کہاں ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟
کہنے لگے ہم روز آپ کے پاس آیا کرتے ہوتے تھے، 2-3 دنوں سے آپ نہیں نظر آ رہے۔ میں نے کہا بس میں ادھر ادھر ہوتا ہوں، لیکن آپ کیوں میرے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں؟ کہا میں نے آج سے 20 سال پہلے ترکی کا ایک شیخ تھا، شیخ ناظم نام تھا ان کا، ان سے میں نے ذکر لیا تھا، لطیفہ قلب کا ذکر لیا تھا، اس نے میری انگلی ایسے لگائی تھی، 20 سال پہلے میں نے ذکر لیا تھا، تو جب پہلے دن میں نے آپ کو دیکھا میں آپ کے پیچھے بیٹھ گیا تو وہ ذکر تو چھوڑے میرے 5 لطائف ذکر کرنے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی نقش بندی بزرگ ہے، تو ہمارے قافلے میں جتنے لوگ آئے تھے میں نے ان کو کہا جو نعمت ہم نے 20 سال پہلے دیکھی تھی اس سے بڑھ کر ایک نعمت ہمیں یہاں ملی، ہم نے ہاتھ نہیں ملایا، بیٹھے نہیں، بات نہیں کی، صرف پیچھے بیٹھے ہیں اور ہمارے 5 لطائف ذاکر ہو گئے ہیں۔ تو میں ان ساتھیوں کو لے کے آ رہا تھا، میں نے کہا وہ آپ کی دیدار کر لے اور اپنی لطائف کو ذاکر کر لے۔ میں نے اللہ رب العزت کا حمد اور شکر ادا کیا، میں نے کہا قربان جائے نسبت اخونزادہ سیف الرحمن کے، اللہ نے وہ نسبت ہمیں عنایت فرمائی۔ اس نسبت کا کمال یہ ہے کہ ان کی طرف چہرہ بھی نہ کر لے، وہ صرف آپ کا تصور کرے تو ان کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے، ان کا روح ذاکر ہو جاتا ہے۔ تو نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی فائدہ ہوتا ہے، تجھے بھی اتنی ہی عزتیں اور عظمتیں ملتی جائے گی۔ آپ اگر سائیکل پہ جا رہے ہو تو لوگ آپ کو اتنا پروٹیکشن اور اتنا حفاظت آپ کو نہیں دیں گے، اتنا آپ کو اہمیت نہیں دیں گے، لیکن آپ کے پاس اگر BMW گاڑی ہو ہر بندہ تمہاری طرف دیکھتا رہے گا۔ نسبت لینا ہو تو سچی سچی اور اعلیٰ نسبت رکھو، جو اعلیٰ نسبت میں آ جاتے ہیں اللہ کریم اسے پھر ایسی ہی بہتریاں اور فضائل عنایت فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت جناب جمال الدین اجمل رحمت اللہ تعالی ایک عرصے تک ساتھ رہے تھے، اور آپ کو ان کی محبتوں کے بارے میں تو معلوم ہے نا، کیا محبت اپنے شیخ سے کیا کرتے ہوتے تھے، تو جتنی محبت کیا کرتے ہوتے تھے۔ مجدد حسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارا سلسلہ یہ حبی ہے، یہ انعکاسی ہے، یہ انسباغی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا محبت ہی محبت ہے، اور یہ یاد رکھیں ایک طرف سے محبت کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یار آپ شیخ سے محبت کرو گے تو شیخ ضرور تجھ سے محبت کرتا جائے گا، شیخ بھی تجھ سے محبت کرے گا، اور جب شیخ کی طرف سے تجھ پر محبتوں کے پھول میں چاور کی جائے تو واہ سبحان اللہ، ہر بندہ تو معشوق کی تلاش میں رہتا ہے، اور معشوق اگر عاشق کی تلاش میں رہے تو پھر کیا بات ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں محبت والا سلسلہ ہے، حبی سلسلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مثال بیان کروں آپ کو، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی بارگاہ اقدس میں آپ کی عالی شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رب نے ان کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کریم نے اسے وہ مقامات عنایت فرمائے۔ فرماتے ہیں آپ کی محفل میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھا کرتے ہوتے تھے جو حضور سے کوئی فائدہ نہ لے سکے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافقین تھے۔ وہ میرے آقا کو کس نظر سے دیکھا کرتے ہوتے تھے؟ وہ اس نظر سے دیکھا کرتے ہوتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب نے اسے پالا ہوا ہے، اور قریش کا ایک بندہ ہے، اس نظر سے دیکھا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن روم سے آیا صہیب، فارس سے آیا سلمان، حبش سے آیا بلال، زید و عمار آئے، انہوں نے میرے آقا کو کس نظر سے دیکھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو مرتبہ ہے تو میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ رب نے کسی کو صہیب بنایا، کسی کو ابو بکر بنایا، کسی کو عمر بنایا، کسی کو عثمان بنایا، کسی کو علی بنایا، کسی کو بلال بنایا۔ تو فرماتے ہیں ایسا ہی طریقت میں ہماری بھی ہے، جب آپ اپنی شیخ سے محبت کرتے ہیں تو شیخ کے انوار و تجلیات اور ان کے فیضات سے آپ مستفید ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انعکاسی ہے، شیخ میں جو کچھ صورت ہے اس کی عکس مرید کے آئینے میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ انسباغی ہے، یہ رنگ دینے والا سلسلہ ہے۔ شیخ جس رنگ میں ہوتا ہے مرید جتنا محبت کرتا جائے گا اتنا ہی وہ شیخ کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ پھر لوگ اسے کہیں گے کہ اللہ مجھے اس مرتبے پر پہنچا دے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو صورت تیری نظر آئے، ان کو شکل آپ کی نظر آئے، شکل میرے محبوب کی نظر آئے اس میں سے۔ تو حضرت جمال الدین اجمل رحمت اللہ تعالی نے اپنے شیخ سے ایسے ٹوٹ کر محبت کی۔
اتنی محبتیں انہوں نے کی، رب کائنات نے آج ان کو یہ مرتبہ دیا کہ ان کی محبتوں کے بدلے میں شیخ بھی ان کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اور شیخ کی محبتوں کا یہ صلہ ہے کہ الحمدللہ ان کا باغ ویسے ہی پربہار ہے، ویسے ہی ان کے فیضات ہیں۔ آپ یقین جانیں میں سندھ کے کسی بھی علاقے میں جاؤں، کراچی سے لے کے صادق آباد تک اور کوئٹہ کے اس سرحد سے لے کے ہم تو پشاور یا خیبر پختونخوا کے سرحد تک جہاں بھی جاتا ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے کہ جب ہاتھ ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سائیں جمال الدین صاحب سے ملا ہوں، میں نے ان سے، انہوں نے مجھے دعائیں دی، میں ان سے ملا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت پھر اس بندے کو فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کریم اسے پھر ایسا صاف ستھرا حیات زندگی عنایت فرماتا ہے، اور صاف ستھری زندگی ہو تو پھر آخرت بھی ان کا ایسے ہی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب کائنات ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بھی دعا کرتے ہیں، اور پھر آذان ہوگی، نماز ہو، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر صلاۃ سلام پڑھ کے پھر مختصراً دعا فرماتے ہیں۔ اپنی اپنی حاجات کو اپنی دلوں میں حاضر رکھیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اسے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔